أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی اکرم الامۃ بدین الاسلام، احمدہ سبحانہ واشکرہ علی آلائہ الجلیلۃ ونعمہ العظام۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند ولا مثیل لہ فی الانام۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس امت کو دین اسلام کے ساتھ عزت بخشی۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات اور عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لوگوں میں نہ ہی کوئی اللہ کی برابری کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہم مثل ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان لوگوں کے اخلاق کا بیان پڑھا جو قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگ قرآن کو صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور ان علوم کو زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس سے لوگوں کی تعریف حاصل ہو، اور اس علم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ ایسے لوگ نہ ہی نعمتوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور نہ ہی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت ان کے دل اور جوارح پر خشوع و خضوع طاری نہیں ہوتا۔ ان کی ساری فکر یہی ہوتی ہے کہ یہ قرات کب ختم ہوگی، سپارہ کب ختم ہوگا، یہ سورت کب ختم ہوگی، حالانکہ ان کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ قرآن کی مثالوں کو پڑھتے وقت کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ وعد و وعید کے مقامات پر رکتے ہیں۔ ایسے لوگ مخلوق کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری برائیوں اور بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 37 سے۔ یحب ان یعرف بکثرت الدرس ویظہر ختمہ للقرآن لیحظى عندهم قد فتنہ حسن ثناء من جہلہ یفرح بمدح الباطل وآمالہ آمال اہل الجہل یتبع ہواہ فیما تحب نفسہ غیر متصفح لما زجرہ القرآن عنہ۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ پسند یہ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے طور پہ مشہور ہو جائے، یعنی لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے کہ وہ تو بہت قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور کثرت قرآن ختم کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ہاں اس کی نیک نامی کی شہرت ہو۔ وَيُظْهِرُ خَتْمَهُ لِلْقُرْآنِ، یعنی وہ ظاہر کرتا ہے اپنے قرآن ختم کرنے کو، یعنی تکمیل اس کے نزدیک بڑی ہی اہم ہوتی ہے۔ لِيَحْظَى عِندَهُمْ، تاکہ ان کے پاس اس کی نیک نامی کی شہرت ہو کہ اس نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو روزانہ قرآن پڑھ کے وہ خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی قرآن ختم کر کے ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔
اور وہ اصرار کرتے ہیں اوروں کو بھی، آپ نے ضرور آنا ہے، آپ ضرور شامل ہوں، آپ ہمیں کوئی میسج دے دیں، جبکہ اصل تو انہیں ہر روز قرآن پڑھ پڑھ کے خوش ہونا چاہیے تھا۔ قد فتنہ حسن ثناء من جہلہ، اسے ان لوگوں کی تعریفیں فتنے میں ڈال دیتی ہیں جو اس سے واقف نہیں ہوتے، یعنی اس کا اصل چہرہ نہیں جانتے۔ یفرح بمدح الباطل، اور وہ جھوٹی تعریفیں سن کے خوش ہوتا ہے۔ وَأَعْمَالُهُ أَعْمَالُ أَهْلِ الْجَهْلِ، حالانکہ اس کے اعمال جاہلوں کے اعمال جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہیں سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے، ویسی باتیں، ویسی فکر و فاقے، وہی ویسے ہی ہم و غم جیسے عام عوام کے ہوتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو قرآن کلاسز بھی لیتے ہیں اور قرآن پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کسی مجلس میں بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں تو ان کی باتیں بالکل عام لوگوں کی، عوام و جاہل لوگوں کی باتوں کی طرح ہوتی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں ہوتا۔ یتبع ہواہ فیما تحب نفسہ، وہ اپنے من پسند امور میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ غیر متصفح لما زجرہ القرآن عنہ، اور جس چیز سے قرآن نے سختی سے روکا ہے اس سے لاپرواہ ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تو اس میں جو پہلی چیز انہوں نے بتائی وہ یہ کہ یحب ان یعرف بکثرت الدرس ویظہر ختمہ للقرآن لیحظى عندہم، یعنی اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ناموری اور شہرت کا حصول، مشہوری حاصل کرنا، لوگوں سے تعریف حاصل کرنا، یعنی ایسے شخص کی ساری توجہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے، ناموری اور شہرت کے حصول کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جھوٹی تعریفوں پہ خوش ہوتا ہے اور اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے مخلص ہوتا تو اس کے لیے تعریف اور تنقید برابر ہوتی، کیونکہ وہ تعریف حاصل کرنے کے لیے تو قرآن پڑھ ہی نہیں رہا بلکہ اللہ کی خاطر پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی تعریف کرتا یا نہیں کرتا، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ اور جہاں تک دکھاوے کے لیے کام کرنے کا تعلق ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے، اور ریاکار سے قیامت کے دن کیا کہا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کے سامنے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس بدلہ پاتے، یعنی جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیک کام کیے، اب دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کیا ہے، وہیں سے لو جو لینا ہے۔ قرآن پڑھنے کا بدلہ اللہ کے پاس نہیں ہے ان کے لیے، قیامت کے دن ایسے لوگ اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ جو شخص کسی عمل میں جو اس نے کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو، اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ کے علاوہ اسی سے طلب کرے، اللہ کے علاوہ ہی سے طلب کرے، اسی سے نہیں، یعنی جو جس کے لیے عمل کرتا رہے پھر ثواب بھی اسی سے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، تو کتنی خطرناک بات ہے، اللہ کے سوا اوروں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا اور پڑھانا، ان کی نظروں میں جچنا اور بننا اور مشہور ہونا، تو اس معاملے میں ہم سب کو اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ قد فتنہ حسن الثناء من جہلہ، یعنی جو لوگ اس کو نہیں جانتے اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں ان کی تعریفوں نے اس کو فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ یفرح بمدح الباطل، جھوٹی تعریف سے خوش ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں جھوٹی تعریف چاہنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو ان کاموں پہ خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، یعنی جو کیے ہیں اعمال ان پہ اتراتے ہیں اور جو نہیں کیے اس پہ بھی تعریف چاہتے ہیں، بس آپ انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کریں۔
یعنی انہیں کامیاب نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے نیکی کر کے اس پہ اترانا بھی ناپسندیدہ ہے، اور نیکی کرنے اور جو کام نہیں کیا اس پہ تعریف چاہنا تو اور بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ جھوٹی خوش آمدیں کرنا اور ان پہ خوش ہونا، یہ سلف صالحین کو پسند نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ ایک آدمی عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگا، تو ان کے پاس مقداد رضی اللہ عنہ تھے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور ایک بھاری بدن کے آدمی تھے، تو اس تعریف کرنے والے آدمی کے چہرے میں کنکریاں ڈالنے لگے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مقداد سے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو مقداد کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پہ مٹی ڈالو۔ تو انہوں نے لٹرل سینس میں اس حدیث کو لیا، اس حکم کو لیا، اور ظاہر ہے وہ شخص ایسی کوئی تعریف کر رہا ہوگا جو خوشامد میں آتی ہے۔ تعریف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کسی کو اس کے اچھے کام پہ انکریج کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اور اس کی یعنی اس کا احسان مند ہونا، جیسے انسان والدین کا احسان مند ہوتا ہے تو ان کے سامنے ان کے نعمتوں یعنی جو ان کے احسانات ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ نے ہمارا اتنا خیال رکھا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی۔ یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو والدین کی یہ خوشامد میں نہیں ہوتی۔ خوشامد کہتے ہیں جھوٹی تعریف کو اور مبالغہ آرائی کو۔ جب کسی کے اندر کوئی خاص خوبی ہوتی ہے تو اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ اس خوبی کو استعمال کرے، یعنی اس اپنی نعمت کو صحیح معنوں میں استعمال کرے، تو آپ اس کو توجہ دلاتے ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو اللہ کا جس نے تمہیں یہ نعمت دی، تم یہ کرنے کے قابل ہوئے، اللہ نے تم سے بڑا اچھا کام لے لیا۔ تو یہ خوشامد نہیں ہوتی اگر یہ سچی ہو، لیکن بلا وجہ کی مبالغہ آرائیاں اور حد سے زیادہ دوسروں کی چاپلوسی اور تعریف جس سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے اور دوسرے شخص کو آ، یعنی اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھانا چڑھانا ہوتا ہے، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو جو مبالغہ آمیز تعریف جو ہے یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے ہم میں بہترین اور ہمارے بہترین کے بیٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تم پر حملہ نہ کر دے، میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے جو اللہ عز و جل کے ہاں ہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرو۔ اب ان جملوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے ہم میں بہترین اور ہمارے بہترین کے بیٹے۔ تو اب اس میں آپ خود سوچئے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے یہ خوشامد اور مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ اسی طرح پیٹھ پیچھے تعریف میں بھی محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی اچھی تعریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ آپ نے یہ جملہ کئی بار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ضرورت پڑتی ہے کہیں کسی کا دفاع کرنے کے لیے، کسی کے کام کو اکنالج کرنے کے لیے، اور اسے معلوم ہو کہ وہ ایسا ہی ہے، یعنی حقیقت میں اس کا علم بھی ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا گمان رکھتا ہوں، ایسا خیال کرتا ہوں، باقی علم اللہ کو ہے۔ اور اللہ کے سامنے کسی کی صفائی پیش نہ کرے، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اللہ کو زیادہ پتہ نہیں کہ کون کیسا ہے۔ تو تعریف میں مبالغہ آرائی کی بہت شدید مذمت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنا، اور وہ شخص تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، اس کی پشت توڑ دی، اس کی کمر توڑ دی تم نے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اصل چیز جو ناپسندیدہ ہے وہ مبالغہ ہے، بڑھا کسی کو اس کی حد سے بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اور تعریف کرنے والے کو سرزنش بھی کی گئی، یعنی ایسے مبالغہ آرائیاں کرنے والوں کو۔ صحیح الادب المفرد میں آتا ہے، ابراہیم التیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کی اس کے منہ پر تعریف کر دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تجھے زخمی کرے، تو نے اس کو زخمی کر دیا۔ کیونکہ جو مخلص مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنی تعریف اور خوشامد پسند نہیں کرتا، اسے ایسی تعریف سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جیسے کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے۔ اب ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہمیں کیسا لگتا ہے، اور نہ کریں تو کیسا لگتا ہے، اور اگر بہت زیادہ کریں تو کیسا لگتا ہے، اور کیا ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری بھی تعریف کر دے، اور اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں یا ہم پھر بھی خوش رہتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ وہ ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ خواتین گھر میں ناراض ہو جاتی ہیں، میں نے اتنی محنت سے کھانا پکایا، کسی نے تعریف ہی نہیں کی، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، کسی نے شکریہ ہی ادا نہیں کیا، میں تو سارا دن کھپ تپ گئی کڑی بناتے ہوئے اور ساگ پکاتے ہوئے، اور کسی جو آئے کھا پی کے چٹ کر کے چلے گئے، اور انہوں نے کوئی تعریف ہی نہیں کی۔ اور بعض لوگ تعریف کرواتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو کیسا لگا، آپ کو پسند آیا۔ یعنی اگر نہیں بھی کسی نے تعریف کی تو باتیں ایسی کریں گے کہ اگلوائیں گے اس سے، کہ اس کا نہیں بھی دل تو پھر بھی وہ کرے، کیونکہ وہ تعریف ان کی غذا بن چکی ہوتی ہے، اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ غذا کے ساتھ دوا بھی بنی ہوتی ہے ان کی، جیسے آج کل کی دوائیاں ان کے ہارمفل ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ایسی موٹیویشن جو انسان کو نکما کر دے وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وَأَعْمَالُهُ أَعْمَالُ أَهْلِ الْجَهْلِ، جاہلوں جیسے اعمال ہیں، یعنی پڑھتا قرآن ہے لیکن عمل بالکل جاہلوں والے ہیں۔ يَتَّبِعُ هَوَاهُ فِي مَا تُحِبُّ نَفْسُهُ، اپنی خواہشات کی ان معاملات میں پیروی کرتا ہے جو اس کا نفس پسند کرتا ہے۔ غیر متصفح لما زجرہ القرآن عنہ، اور جن چیزوں سے قرآن نے، یعنی جن چیزوں پر قرآن نے ڈانٹا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان پر وہ ان کی پرواہ ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو اصل بیماری ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اس چیز کے پیچھے چل پڑے جس کی اس کا نفس خواہش کرے، یعنی وہی کر لے، نہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں، کیا یہ کوئی معقول رویہ ہے یا نہیں، یا اس وقت میں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، بس وہی کرنے لگ جائے، چاہے اس کی نماز جائے، چاہے اس کا روزہ جائے، چاہے اس کے نیکی کے اعمال جائیں، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، بس وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، بس دل کا پیروکار ہے۔ تو انسان کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے اور اس خواہش کی پیروی کے برے انجام کو سامنے رکھنا چاہیے، اور بری خواہشات سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بارہا خواہش پرستی کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ القصص میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ یعنی ایسا شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو وہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خواہشات کی اور ایک شکوک و شبہات کی۔ یعنی دین پر عمل کرنے کی بجائے انسان اپنی خواہش پر چلے، بس جو من پسند بات ہو وہ کرے، نہ دنیا کا نقصان دیکھے نہ آخرت کا دیکھے۔ اور دوسری شکوک و شبہات کہ دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں۔ اور اصل میں شکوک و شبہات ہی وجہ بنتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے کی، کیونکہ اگر انسان کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم جو دیا ہے وہ کس لیے دیا اور اس کا فائدہ کیا ہے، تو پھر وہ ایسے حرکتیں نہ کرے۔
سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یعنی ہدایت کے رستے سے ہٹا دے گی۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواہشات گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، یہی بات کی گئی۔ پھر سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، الہ بنا لیتا ہے، تو وہ شخص علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ خواہشات کے پیچھے چلتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کی وہ جو ضمیر ہے نا وہ بھی سو جاتا ہے، اور اس کے کانوں اور آنکھوں اور دل پہ پردہ، یعنی کہ کان اور دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا وہ گمراہی کے رستے پہ چلتے ہوئے بھی اس کو نہیں احساس ہوتا کہ وہ غلط رستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اور یہ حال بہت سے قرآن پڑھنے والوں کا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم نے دیکھے ہیں قرآن پڑھنے والے، پڑھ کے وہ کرتے کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، اور ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، دل پہ اثر ہوا، عمل بدل گیا، پھر اس کے بعد ماحول بدل گیا۔ الہدا میں تھے تو دن رات قرآن قال اللہ و قال الرسول کی بات ہوتی تھی، ایمان کا لیول بڑھتا رہتا تھا، اللہ کی اطاعت کے کام کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی ڈگری کرنے چلے گئے، وہاں سارا ماحول غفلت کا ماحول تھا، اب آہستہ آہستہ وہاں کا رنگ چڑھنے لگا، اور علم کی مجالس سے رابطہ ختم ہو گیا، اور پھر وہی چیزیں پسند آنے لگیں جو دنیا دار لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، وہی پہننے لگے جو دنیا دار پہنتے ہیں، وہی حرکتیں کرنے لگے، نہ پردے کی پرواہ، نہ اسراف کی فکر، اور بالکل ہی یعنی رسیاں توڑا کے بت کے ہوئے گدھوں کی طرح دنیا کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں ہو ایسی مثالیں؟ یعنی بعض اوقات انسان کا دل بھی کھڑتا ہے۔ میں اپنی کبھی ایسی کسی شاگرد کو دیکھتی ہوں کسی شادی میں، کسی پارٹی میں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھ کر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جب عمل کی باری آئی تو بالکل آؤٹ، بالکل ہی بھٹک گئے۔ تو انسان سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو سمجھ کہاں آتی ہے پھر لوگوں کو؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو دین والے ہیں وہ شاید ایکسٹریمسٹ ہے، وہ ریجڈ ہیں، ٹو مچ ہے۔ حالانکہ اللہ کی نافرمانی کے ہر کام میں نقصان ہے، یہ بندہ پکڑ کے رکھے بات، یعنی اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ اللہ کی نافرمانی کے ہر کام میں نقصان ہے۔ اگر دنیا میں نقصان نہیں تو آخرت میں تو شدید نقصان ہے، اور اگر غلطی کر کے توبہ نہیں کی، پلٹے نہیں، دنیا میں معافی نہیں مانگی، تو آگے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے۔ تو انسان کسی گمراہی میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ اپنی مرضی کی زندگی جو ہے نا وہی دراصل گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، یہ جو جی چاہے کھائے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، اور اسی طرح غلط تعلقات، زنا کی طرف جانا، بے حیائی کی طرف جانا، وہ مضلات الہوا، اور اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے، یعنی قرآن سنت پر چلنے کی بجائے، صحیح رستے پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلنا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے سخت دھوپ برداشت نہیں ہوتی، پانی کی بھاپ گرم برداشت نہیں ہوتی،
توے پہ ہاتھ لگ جائے برداشت نہیں ہوتا، روٹی کی بھاپ پڑ جائے ہاتھ پہ تو تڑپ اٹھتا ہے انسان. تو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے، وہ کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. پھر سورۃ مریم میں آتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. یعنی خواہشات کی وجہ سے انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں تمہارے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، لمبی آرزو سے اور خواہشات کی پیروی کرنے سے. جہاں تک لمبی آرزو ہے تو وہ آخرت بھلا دیتی ہے اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے. اسی طرح خواہشات کی پیروی خوش فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو وہی کام کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، بس اپنی مرضی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکے میں ہوتے ہیں. اصل بات یہ نہیں کہ انسان خواہش نہ کرے، خواہشات تو دل میں آتی ہی رہتی ہیں، اس پہ سزا نہیں، لیکن خواہش پر چلنے پہ سزا ہے. یعنی آپ کے دل میں کوئی بری خواہش پیدا ہوئی لیکن آپ نے اس کی پیروی نہیں کی، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر تو پکڑ ہی پکڑ ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صرف نفس کے خواہش کرنے اور شہوت ہونے پر عذاب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی پیروی کرنے اور اس کے عمل کرنے پر عذاب دیا جائے گا. جب انسان کے نفس کو خواہش کر رہا ہو اور انسان اپنے آپ کو اس سے روک لے تو اس نفس کو روکنا جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، اور جس کا یہ حال ہو تو اس کے لیے اچھا بدلہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، کنٹرول کر لیا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی اگر خواہشات ہوتی ہے کوئی پیدا دل میں اور انسان اس پر عمل نہیں کرتا اور اپنے آپ یعنی صبر کرتا ہے، روکتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو یہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. یعنی صرف اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ اب آپ میٹھا اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ زیادہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو چھوڑنا ہے، نہیں. کوئی بھی ایسی خوراک چھوڑ دینا، کوئی بھی ایسی چیز چھوڑ دینا کہ جس سے آپ کی عبادتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کو سستی چھا رہی ہے، غفلت چھا رہی ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. یعنی حتیٰ کہ علاج کروانا، صحت کی کوشش، صحت مند رہنے کی کوشش کرنا، ایکسرسائز کرنا، وقت پہ سونا، یہ سب کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. نہ کہ ہم اس لیے سو رہے ہیں کہ سونے کو دل چاہ رہا ہے، اس لیے کھا رہے ہیں کہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو دل کی پیروی نہیں بلکہ اللہ کی رضا مد نظر ہو. پھر اسی طرح بری خواہشات سے پناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام بری چیزوں سے بچا کے رکھے. یہ دونوں باتیں جو تھیں ریاکاری اور پھر خواہش نفس، یہ دل کی بیماریاں ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا تزکیہ ہو ہم سب کا، اور ان چیزوں سے ہم بچ کر رہیں اور خالص اللہ کے بندے بن جائیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ 2 چیزیں ہمیں آ جائیں تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھوں گی کہ ہم نے واقعی اخلاق حملۃ القرآن اپنا لیے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی اب آپ میں سے کون بات کرنا چاہے گا؟ جی شاہین آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جزاک اللہ خیر کثیرہ، بہت ہی اچھا لیسن تھا.
میرے بہت سارے کوشچنس جو ہیں وہ اس سے ریزالو ہو گئے الحمدللہ، اور میں نے اس سے آج یہی سیکھا ہے کہ انسان کے اندر بعض اوقات ایک اتنا ایموشنل ٹرموائل، ایک اضطراب کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اس پہ، کہ جب اس کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، اور کئی دفعہ کوئی غلط کام وہ نہیں کر رہا ہوتا لیکن جو اچھے کام اس کو کرنے چاہیے اس میں وہ کمی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک برائی لکھی جاتی ہے نا اس کے حق میں. وہ برا کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، جو وہ اچھا کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا، تو اس کی زندگی تو گزرتے جا رہی ہے. تو ضمیر جب اس کو کچوکے لگاتا ہے تو وہ اس سے تڑپتا ہے. تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اب وہ اس کے لیے لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ اس ضمیر کی آواز کے اوپر عمل کرتا ہے، یعنی اپنی پرائیورٹیز بدلتا ہے یا نہیں، یا صحیح ڈائریکشن لیتا ہے یا نہیں. اگر وہ لے تو وہیں سے اس کی واپسی کا، اللہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ توفیق دیں گے اچھائیوں کی. لیکن اگر وہ نہیں اس کی بات مانتا اور مزید اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو ضمیر سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسی بیکار کی مشغولیات اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے اس کو سکون آئے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سکون چاہیے، حالانکہ اس کو وہ کام چاہیے جو اس کو کرنا چاہیے. تو وہ سکون کے پیچھے جب اگر بھاگے گا تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کو سکون تو شاید آ جائے، لیکن ضمیر جو ہے وہ اس کو بتانا بند کر دے گا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور مجھے آج کے لیسن سے سب سے زیادہ یہی چیز سمجھ میں آئی ہے کہ جب تک آپ کو اندر تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو آپ اللہ کی طرف سے ایک غنیمت سمجھیں اور اس پہ ایکشن لے لیں. یہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ وہ آپ کا ضمیر آپ کو بتانا ہی بند کر دے، اور وہ تکلیف آپ کو ہونا تو بند ہو جائے گی، لیکن آپ ایک اور تکلیف دہ راستے پر چل پڑیں گے. مجھے کہتے ہیں نا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وہ والی کیفیت آ جائے گی کہ وہ جو برائی کا راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کو اپنے لیے ہر وقت ان کو اپنے سامنے رکھیں، کہ نفع مند علم اور ایسا دل جو اللہ سے ڈرتا ہو وہی ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، ایسے نفس سے جو کہ بھرنے میں ہی نہ آئے، اور ایسی دعا سے جو کہ پھر قبول ہی نہ ہو. تو جزاک اللہ خیرن کثیرا. ویاکم. جی مریم سلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی تعریف تب چاہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو لائک بہتر سمجھتے ہیں دوسرے سے. تو وی وانٹ سیلف، یعنی ہم اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں. اور میں سوچی تھی دس ہیپنس جب ہم اپنی غلطیوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے، اپنی سیلف امپروومنٹ کی طرف نہیں ہمارا اتنا فوکس ہوتا. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بس we want to look good in front of the people because I am good in front, yeah, better than people. تو جب ہمارے اندر ایروگینس آ جاتی نا then we want more and more praise. اس کی جگہ اگر ہم اپنی غلطیوں پہ فوکس کریں، ہم اپنی سیلف امپروومنٹ پہ دیکھیں، ہم اپنے گناہوں پہ ہماری نظر ہو نا، تو ہمیں رونا آئے گا. ہماری کوئی تعریف کرے ہمیں گندا لگے کہ ہم کتنے اندر، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے کتنے گناہ کیا، ہماری کتنی فالٹس ہیں، وی نو اٹ اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز اٹ. تو جب لوگ تعریف کرتے ہیں نا ہمیں وہ غلط لگتا ہے کیونکہ دے ڈونٹ نو دا ریئلٹی. تو میں اسی طرح اس سے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آخرت پہ نا یقین رکھتے ہیں، وہ بالآخرت ہم یوقنون. آئی تھنک دا ریئل تھنگس کم ڈاؤن ٹو یقین. اگر ہمارا واقعی یقین ہو نا، واقعی بلیو ہو آخرت کا، اگر ہمیں انٹینسٹی فیل ہو نا آگ کی اور اس ساری چیزوں کی، پھر ہمیں دنیا واقعی لو لگنے لگے، اور پھر ہمیں یہ ففروا الی اللہ پھر آ جاتا ہے. دین وی رن ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. وی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم بس یہ ہوتا ہے کہ فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس پلیز کرنا ہے انسٹیڈ آف پلیزنگ پیپل. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ جی، تعریف کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی اور بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ آپ نے اس کے بارے میں ہمیں سمجھایا. اور کچھ لوگ جو تعریف کے اتنے خواہاں ہوتے ہیں کہ ان کی خوراک بن جاتی ہے تعریف، اور ان کی دوا بھی بن جاتی ہے. ان کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہر وقت ہمارے بالکل ساتھ ہیں، اگر ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جائیں اور وہ ہر بات پہ ہمیں یہ احساس دلائیں کہ آپ اکنالج نہیں کرتے، آپ ہماری جو ہم آپ کی فیور دے رہے ہیں آپ کو، آپ اس کو بالکل بھی مانتے نہیں ہیں، اور وہ یہی چاہیں کہ ہماری تعریف ہر بات پہ کی جائے،
تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ یہ ایک امتحان ہے انسان کے لیے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو ایسی چیزوں پر ان کے رویوں کو بہت زیادہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ بول نہیں رہے، اب یہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے، اب ہمیں ان سے فائدہ نہیں ہوگا، اب ہمیں یہ نکال دیں گے، اب ہمیں یہ. ان چیزوں کو جتنا جتنا آپ کا اللہ پہ توکل بڑھتا جائے گا اتنا ہی ان کے رویے آپ کو کم تکلیف دیں گے. کیونکہ ہم پھر کیوں ان کو ان کے غلط چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان کا بہت فیور چاہیے ہوتا ہے، ان سے محبت چاہیے ہوتی ہے، ان سے ہم چاہتے ہیں بس یہ خوش رہیں کسی طرح. تو ہم نے انہیں خدا بنا کے نہیں رکھنا، جو جائز ان کا حق ہے وہ ضرور دینا ہے. جیسے بڑے ہیں، والدین ہیں، اگر سسرال ہیں، ساس سسر ہیں، تو ان کو انشکر لی ولی والدیک، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ان کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا صرف، وہ عمل سے بھی ہوتا ہے. اگر انہیں کوئی ضرورت ہے یا انہیں کوئی، اور اگر انہوں نے کوئی چیز لا کر دی ہے ہمیں، یا کوئی کچھ بھی کیا ہے یا کوئی، تو ان کے لیے کہیں جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یا یعنی کوئی بھی اچھے الفاظ میں دعائیں دے کر ان جی، نعمتوں کو اکنالج کر کے تو ہم ان کو راضی رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم کلاس کرواتے ہیں اور الحمدللہ اس میں کچھ بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے اور کچھ بھی میں سیکھتی ہوں تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں کچھ بھی سیکھ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کے بدولت میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی تعریف کرتا ہے استاذہ جی تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ مجھے ملا علم اور میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. لیکن جب مجھے تو کوئی تعریف کرتا ہے استاذ جی تو ہم یہ کہتے ہیں، دوسری ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مجھے تعریف نہیں سننا ہے، مجھے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب پانا ہے. تو جی استاذہ جی یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے؟ جی ہاں، یہی ایسا ہی ہونا چاہیے. جب انسان دیکھیں یہ ریاکاری اور یہ تعریف چاہنا اور پھر اس کے بعد خواہشات کی پیروی، تو یہ تعریف چاہنے کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر. تو یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مؤلف کو جزائے خیر دے جنہوں نے ان چیزوں کو اکٹھا کر دیا. وہ اس میں یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ان ٹاپکس کو پھیر دیں یا توجہ کسی اور طرف کر لیں، یا کیونکہ بعض اوقات ہم بلنٹلی منع بھی کریں تو اس سے ایک ناگواری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اپنے رویے سے ضرور ظاہر کریں کہ ہم خوش نہیں ہو رہے. نیکسٹ. جی السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام. استاذہ جی مجھے بس تھوڑا سا اس چیز پہ تھا کہ ایک تو جیسے اگر ہم بندوں سے، عام لوگوں سے تعریف چاہیں تو وہ تو ایک ریاکاری اور اس میں آ جاتا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے. لیکن جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کام میں فیڈ بیک لیتے ہیں، یا ہم اس طرح کا جیسے کوئی چیز ہوئی تو ہم پوچھتے ہیں، پھر آپس میں اگر جیسے میٹنگز کرتے ہیں اس طرح کی، تو یہ بھی کیا اسی زمرے میں آئے گا یا اس کو کس اس میں ہم لیں گے؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس بات کے انتظار میں ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں شروع کر دیں تو وہ تو ٹھیک نہیں. لیکن فیڈ بیک اور چیز ہے، فیڈ بیک میں اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے، کہ یہ چیز فائدہ مند تھی، یہ چیز فائدہ مند نہیں تھی. اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ خوشامد، چاپلوسی، مبالغہ آرائی اور بے وجہ کی بد اثرائی، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بھی کام کے اچھے پوائنٹس اور جو نقصان دہ ہیں دونوں چیزیں بتا دی جائیں تو وہ اس میں نہیں آئے گا. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی استاذہ جزاک اللہ خیر. ایک تو یہ کہ ابھی باقاعدہ آگے پہنچانے کا کام ہم شروع میرا ہوا ہے تو مجھے بہت ہیلپ ملی اور میرا یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں آج کل میرے اندر اور تزکیہ کی کوششیں. اور جزاک اللہ خیر. اور ایک سوال استاذہ جو آپ نے آج کے لیکچر میں تھا کہ اللہ کے سامنے کسی کی صفائی پیش نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اپنے بندے کو بہتر. تو جیسے اگر کبھی ہم، جیسے ہمارے والدین نہیں ہیں دنیا میں تو ہم کبھی یاد کرتے بہت ان کی قربانیاں یا ان کی جو ہمارے لیے کوششیں تھی، تو ہم کبھی اس طرح کہہ دیتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے یہ سب چیزیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں. اس تو میں کیا کوئی ہم حرج اس طرح سے اس کہ طرح اللہ تعالیٰ ان کے مطلب دعا کرنا
ہاں جی، کہ اللہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ ان پر رحم فرمائیں، یعنی ان کے جی نیک اعمال کو آپ ایک طرح سے وسیلہ بنا رہی ہیں جن کو آپ جانتی ہیں لیکن مبالغہ رہی نہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام. میم مجھے پہلی بات تو آپ سے میں بات کری ہوں، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں آپ سے بات کری ہوں الحمدللہ. تو بہت سارے ویڈیوز میں آپ کے دیکھتی ہوں، اور خاص طور پہ جب میں حفظ کرتی ہوں تو آپ کا جو ایپ ہے اس سے مجھے بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور بہت گریٹ ہے میم ماشاء اللہ. اور مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا آج کے لیکچر سے کہ جب بھی کوئی ہماری تعریف کرے تو اسے ہم آسان طریقے سے کیسا جواب دے گی. مطلب ہم نہیں چاہتے کہ اتنی زیادہ تعریف کوئی ہماری کرے. جب بھی خاص طور پہ جب ہم قرآن کا علم دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ تعریف کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ اچھا پڑھاتے، جی تو اس سے ہم کیسے رسپانس؟ بس یہ کہیں کہ یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. یعنی اس وقت اس طرح کے جملے بولنے چاہیے، نہ کہ مزید سننے کی تمنا. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوجا آج کا جو لیسن تھا بہت اچھا لگا الحمدللہ. آپ سے یہ پوچھنا ہے ایک کوشچن کہ ہندوستان میں آفس میں غیر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے کلچر کے ساتھ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا اتنا ہی وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات مانے گا. اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو پھر آپ ہر چیز سے متاثر ہو جائیں گے. ایمان جو ہے نا امیونٹی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی تو آپ کے اوپر وائرسز اٹیک کریں بھی تو وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کو بیمار نہیں کریں گے. لیکن اگر امیونٹی لو ہوگی تو آپ کو ہر چیز، چھوٹی سی ڈسٹ بھی ہوگی تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.